عالم راؤ کی نظر اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ اب کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک کام میں وہ کہتے اڑ کر اندر کی جانب آگئی تھی۔ عالم راؤ بھی اٹھا تھا۔ جی کیا تمہیں بھی کوئی کام یاد آ گیا؟ جناب ملک نے مصنوعی حیرانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ایک کچا چوہا اپنی بیوی کی ہیلپ کروانے جا رہا ہوں، وہ شان بے نیازی سے کہتا۔ جناب ملک کو جھٹکا دے گیا۔ بادشاہ سے عالم راؤ کو گورا تھا۔ سپہ آور اٹھ گئے۔ عالم راؤ نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو میری بیوی ہے، تمہیں کوئی مسئلہ؟ جا پڑوا آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ یہ آنکھوں میں کیا اشارے ہو رہے ہیں آپی؟ سردار جو انہیں کی جانب دیکھی تھی لمس بہنوں کے کان میں غصے سرگوشی کی تھی۔ مجھے سمجھ آئے گی تو تمہیں بھی بتا دوں گی۔ وہ خود سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ چلو مائی شائستہ ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اس کا ہاتھ تھام میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ جان کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بات تلملا کر رہ گئی۔ لمس ابراہیم نے متبسم نظر سے ان دونوں کو دیکھا تھا، کوئی تو خوش تھا۔ بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں حسرت دیکھ لب بھینچے تھے۔ وہ کیسے کر سکتا اس لڑکی کے ساتھ؟ کیوں وہ بے رخ ہوا تھا جب جانا تھا کہ وہ اس کی ذرا سی بے رخی برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ اپنی جگہ سے اٹھے، اندر کی جانب بڑھی تھی۔ بادشاہ بس اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ ماضی: بشیر سلطان کہاں ہے؟ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ رات کے 11 بجے تھے۔ وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ آفس بند ہوتے ہی 7-8 بجے تک گھر آ جایا کرتا تھا، اور اگر لیٹ ہو جاتا بھی تو انہیں پہلے ہی بتا دیتا۔ پر آج ابھی تک نہیں آیا تھا، نہ ہی کچھ بتاتا۔ چچی ماں، میں نہیں جانتا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے آفس بھی کال کی پر وہ وہاں بھی آج نہیں گئے۔ میں انہیں ہر جگہ تلاش کیا پر وہ نہیں مل رہے، ان کا فون بھی نہیں مل رہا۔ وہ خود بے تحاشا پریشان تھا۔ سعادہ بیگم بھی اس کی بات سنتے پریشان ہوئی تھی۔ وہ اندر کی جانب بڑھی ہوئی تھی۔ بادشاہ حرم بھی پریشانی سے چکر کاٹ تھی۔ سعادہ بیگم نے شکوہ کے نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ نظر جھکا کے دوسری جانب سلطان راؤ شہر سے دور سنسان سڑک پر گاڑی کھڑی کیے سیٹ کی پشت سے سٹ کے آنکھیں مودے بیٹھا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور اسے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ بیٹا، وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تم سے؟ چچی ماں کی آواز اس کے سماعت سے گونجی تھی۔ پلیز ماما، میرے ساتھ ایسا نہیں کرے۔ اگر میں ان کے ساتھ رہی تو میں ڈر ڈر کر مر جاؤں گی۔ اس دشمن جان کی آواز سماعت میں گونجتے ہی سلطان راؤ کے دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ اب جسے کہیں کہ میں نکاح کر لوں گی پر ان سے نہیں، یہ سرگوشی ہی تو اس کی جان نکالتی۔ وہ کیسے کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ وہ ایک دم سے ہوش میں آیا تھا۔ اپنے ارد گرد دیکھا جہاں ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ اپنے درد پر ضبط کرتے گاڑی سٹارٹ کرتا گھر کی جانب موڑ گیا۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا گھر پہنچا تھا۔ بشیر نے سلطان راؤ کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ سلامت تھا۔ وہ جیسے ہی حال میں ڈالا، سعادہ بیگم اس کی جانب آئی تھی۔ سلطان، میرے بچے کہاں تھے تمہیں جان؟ وہ اس کا چہرہ تھامتے رو تھی۔ چچی ماں روئیے نہیں پلیز، میں آ گیا ہوں نا، بس کس کام میں پھنس گیا تھا، پریشان نہیں ہوں پلیز۔ وہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ حرم نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹی تھی۔ میرا بچہ جلد سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتی ہوں، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ محبت سے بولی تھی۔ نہیں چچی ماں، میں نے باہر کھانا کھا لیا تھا، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے ان سے کہتا اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ حرم کی جانب دیکھنے سے بھی گریز کر گیا تھا کیونکہ اس کی ملکہ وہ شاید اس کی نظریں بھی ناگوار لگتی تھی۔ اپنے دل پر پہرا لگائے وہ اپنے روم میں بڑھ گیا۔ اپنے روم میں آداب و شدید اذیت کی انتہا پر تھے۔ آج اس نے پورا دن اپنی ملکہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ وہ کیسے رہے گا پوری زندگی اپنی ملکہ کے بنا؟ وہ اپنے وجود سے کوٹ اتار کر پھینکتے ہوئے شرٹ کے بٹن کھولتے ڈریسنگ کے سامنے آیا تھا۔ دراز کھولتے اس میں سے ایک چاقو نکالا تھا۔ وہ اپنے دل کے مقام پر اسے ساتھی سے گاڑتے وہاں پر حرم لکھنے لگا تھا۔ درد کی شدت سے آنکھوں کے کنارے سرخ ہوئے تھے، کئی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ وہ اپنی جنت میں بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ ہر احساس جیسے مر چکا تھا سوائے حرم کی محبت کے۔ اپنا کام مکمل کرتے ہوئے زخمی سا مسکرایا تھا۔ مجھے میری ملکہ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، وہ بس میری ہے۔ وہ اپنی سیبا نظریں جمائے مسرور سا بولا تھا۔ اب تم ہمیشہ یہی رہو گی جانم عاشقی۔ وہ آنکھیں بند کے حرم کے عکس سے مخاطب تھا۔ حرم جو سعادہ بیگم کے کہنے سلطان راؤ کے لیے دودھ لے کر رہی تھی، اسے آئینے سے اس کے سینے پر نظر پڑتے ہی گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ اس کے سینے پر ہوں نہیں ہوں دیکھتے خوب سے اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، سلطان راؤ نے اس کی نازک سی کمر میں بازو حل کرتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چیخنا مت حرم، وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ دل پر بڑی آنکھوں سے اسے خوفزدہ ہی دیکھنے لگی۔ سلطان راؤ نے نرمی سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اس کے زخمی سینے کی جانب دیکھتی پر مجھ کو بولی تھی، آنکھوں سے آنسو بے رواں ہوئے تھے۔ کچھ بھی نہیں، وہ بس چھوٹی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی صبح تک۔ اس کے سلونے روح کو اپنی نظروں میں اتارتے نرمی سے اس کے آنسو اپنے پھولوں پر چونتے مدھم آواز میں بولا تھا۔ میں مرہم لگاتی ہوں سلطان بھائی۔ وہ نازک سے جان کہاں کسی کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ ڈر جائیں گی حرم، وہ اسے آزادی دیتے بولا تھا کیونکہ اس کا نرم گلدار وجود اب اسے بہکانے لگا تھا۔
نہیں، میں کہتی ہوں تیزی سے وارڈروب کی جانب آتی، وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کی جانب آئی۔ وہ محظوظ ہوتا بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ اس وقت سلطان رو کا ہوں دیکھتی وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت بڑھنا سینہ لیے اس کے سامنے تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شرم سے پانی پانی ہوتی، وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی۔ وہ رو لیتی، اس کے سامنے کو صاف کرنے لگی، پر عجیب ٹیڑے میرے زخم دیکھ وہ گھنگ سی بھی تھی، پر جیسے جیسے وہ ہون صاف کر رہی تھی زخم واضح ہونے لگا تھا، جسے دیکھ اس کے ہاتھ لرزنے لگے تھے، جسے سلطان رو اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گلداز انگلی کا لمس کسی آب شفا سے کم نہیں تھا، پر اس کے زخموں سے بنے الفاظ دیکھ وہ چیخی ایک دم سے اس سے دور ہوئی تھی، اعصاب پر جیسے کسی نے بھاری پتھر سے حملہ کیا ہو، ویسے سے پورا وجود بری طرح سے لرزنے لگا تھا۔ کہا تھا نا، مات کے وہ اپنے شہر شانوں سے اوپر کرتے سکون سے بولتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سہلاتی الٹے قدموں سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ بامشکل لڑ سے ٹانگوں کے ساتھ وہ اپنے روم میں پہنچے تھے۔ دروازہ لاک کرتے وہ وہیں سے بڑی بڑی ریت کی مان تک گھیرتی چلی گئی۔ وہ پھول پھول کر روئی، اپنے ٹانگوں کے اپنے بازو لپٹ کر نازک سا دل بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ منظر یاد کرتے وہ ظاہر کو تار رونے لگی تھی۔ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے خود کو زخم دیے۔ وہ خود کلامی کرتے پھر سے پھول پھول کر روتی۔ وہ اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی کہ سامع نہ بچ کے سلطان رو اسے چاہتا تھا۔ سلطان رو ہے چت بیڈ پر گرتا آنکھیں موند کے وہ اپنی ملکہ کو رلانا نہیں چاہتا، پر اس کے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے وہ چاہیے تھی، ہر ہمیں صبح اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے روم سے باہر نکلتی۔ وہ رات اور چھٹی کا دن کو اس کی جان جا رہی تھی۔ سلطان رو کا سامنا کرنے کا سوچ کا ہی وہ شین بلو آنکھیں سے ہوتی صبح اٹھتے ہی وہ چونٹی کا دل کرنے والی پڑی سب یاد آتے ہی پھر سے زار کتار روتی۔ کوئی خود کو اتنی تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ وہ ابھی سوچ میں ہی گم تھی کہ اس کے روم کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ بی بی جی آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہے ہیں۔ ناشتے پر ملازمہ نے اطلاع دی تھی۔ مجھے بھوک نہیں، لرزی آواز میں بولی تھی۔ یہ نیمو تھی جسے سلطان رو نے ہاس حرم کے لیے رکھا تھا، جس کی ساری فرمائشیں پوری کرتی تھی۔ بیگم صاحبہ، بی بی جی کہہ رہی ہیں انہیں بھوک نہیں ہے۔ نیمو نے آ کر بتایا۔ سلطان رو کے جو بڑے تانے تھے وہ بنا کچھ کھائے اپنی جگہ سے اٹھا وہاں سے نکل گیا۔ سعادہ بیگم لب بھیج کر لگی حرم۔ وہ جولے پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گرد جب سلطان رو کی جانب آیا تھا، پر اس سے وہ سلطان رو کی آواز پر بدک اٹھی تھی۔ نیلی آنکھیں خوف چلکانے لگی تھی جسے دیکھ سلطان رو نے لب بھیجے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی اس کی نازک سی کلا اپنے ہاتھوں میں لیتا ایک چٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ نازک سے بڑے سنبھل نہ سکی اور اس کی باہوں میں آسمائی لمحے کے ہزاروں حصے میں اس کے سینے کا حصہ بندے اپنے سانسیں رکی۔ سر بری طرح سے سلطان رو کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ اسے اپنے دماغ موف ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس قدر قربت پر سلطان رو کے حواس بھی کہاں سلامت رہے تھے۔ وہ اپنی ملکہ کا گداز لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے حواس بہاتا ہوا تھا۔ دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ پلیز چھوڑیے سلطان بھائی، ہوش میں آتے ساتھ مزاحمت کرتے ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ اس کی جان جا رہی تھی۔ سلطان رو کی پرحدت گرفت اپنے گرد محسوس کرتے حرم میری بات سنو پلیز۔ وہ بھی ملتجی ہوا، پر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں پلیز مجھے جانے دے پلیز، وہ سسکنے لگی تھی۔ سلطان رو کو دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ پلیز دیکھو، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں، جانتا ہوں تم بہت چھوٹی ہو، میں انتظار کر لوں گا، اتنا وقت دوں گا جتنا تم چاہتی ہو، بس مجھ سے نکاح کر لو پلیز۔ وہ ہنوز ملت بڑے انداز میں بولا تھا۔ حرم ابھی بھی آنکھوں میں خوف لیے مزاحمت کر تھی، پر وہ اس مضبوط مرد کی شنگلا اور آہنی گرفت سے کہاں آزادی پا سکتے تھے جب تک وہ نہ چاہتا۔ وہ ایسا کب تھا؟ پر محبت کہاں کسی کو حاکم رہنے دیتی ہے، اسے تو بس جھکے سر اچھے لگتے تھے۔ مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح پلیز۔ وہ روندی آواز میں اس کے حسار میں کپ کپاتی بولی تھی۔ وہ پریشان ہو رہا تھا اس کے مسلسل انکار سے۔ دیکھو حرم میری ملکہ، میں بہت خیال رکھوں گا تمہارا، بہت زیادہ پیار دوں گا تمہیں، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ آئی پرامس کبھی بھی غصہ نہیں کروں گا۔ تم پلیز مجھے اپنا لو، میں نہیں جی سکتا تم بن۔ وہ پاگل جنونی ہوتا اسے یقین دلانے لگا کہ وہ اس سے بہت خوش لگے گا، پر وہ تو جیسے کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس کا جنونی انداز سے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے خوف آتا، خدا کے لیے مجھے بخش دے سلطان بھائی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی کپ کپاتے لہجے میں بولتی۔ سلطان رو کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر گئی تھی۔ پلیز حرم رحم کرو مجھ پر۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھکا تھا۔ وہ کس قدر بے بس تھا اس چھوٹی سی لڑکی کے عشق میں۔ یہ سب کے سامنے سینہ تان کر چلنے والا، کسی کے سامنے نہ جھکنے والا، اپنی محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اپنے پورے غرور سمیت اس کے سامنے جھکا اپنی محبت کی بھیک مانگنا تھا۔ خوف اور حیرانی سے سلطان رو کو دیکھتی قدم پیچھے ہونے لگی۔ اس کی نظروں کی التجا، اس کا گر گرانا سب وہ جھٹک تھی۔ وہ اندر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ حرم اس کے بھاگنے پر بھی بس دیوانہ چلایا تھا۔
پر وہ انسونی کرتے لڑکڑاتے قدموں سے اندر کو بھاگتے. وہ بشکین سی تھی کہ سلطان راؤ اس کے سامنے جھکا تھا. وہ جسے گہرے صدمے میں تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے سلطان راؤ کو. تبھی وہ اپنے موفوت دماغ کے ساتھ وہاں سے بھاگ آئی تھی. دھڑکنیں پوری شدت سے بے آہنگی پر اتر آئی تھی. اس نے فیصلہ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا تھا. دوسری جانب سلطان جیسے پاگل ہوتا. سرکار آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز اس سے چھوڑ دے. بشیر نے اس کے ہاتھ سے ڈرنک لینا چاہی جو وہ اکثر لیتا تھا، پر وہ جو اس نے بہت چھوٹی سی عمر میں لینا شروع کر دی تھی. جب وہ 15 سال کا تھا وہ ایڈکٹ نہیں تھا. جب بھی وہ ڈپریس ہوتا تھا ایسا ہی کرتا تھا. پچھلے 1 سال سے اس نے لینا بند کر دی تھی. بشیر دفعہ ہو چکی یہاں سے. وہ غصے سے بپھڑا داڑا تھا. بشیر نے بے بسی سے اپنے مالک کو دیکھا تھا جس کی کرسٹل گرے آنکھیں سرخ گاڑھا ہو رہی تھی جیسے ابھی ان میں سے خون بہہ نکلے گا. سرکار آپ چاہیں مجھے جان سے مار دیں پر میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ سر جھکائے ڈٹائی سے بولا تھا. سلطان راؤ نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا تھا. اس نے اتنی ڈرگس لے لی تھی کہ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا. بشیر کی تو جیسے جان نکلی تھی. سرکار خدا بس کر دے، رحم کرے خود پر. اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے منت کرنے لگا. ہاں 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 او بشیر، ہاں ہاں تم بھی کمال کرتے ہو. میں نے بھی ایسے بالکل ایسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، ایسے اس کی منتیں کی تھی. کہیں تم بھی مجھے چپ کر تو نہیں دیکھ رہے تھے. وہ شدید نشے میں زخمی سا کہکا لگاتے ہوئے آخر میں اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا. بشیر نے شدید تکلیف سے اس حسن کے بادشاہ کو دیکھا جو اپنی ملکہ کے لیے مر رہا تھا، جسے شاید اس کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی. پر جب اس نے مجھ پر رحم نہیں کھایا تو میں بھی کیوں خود پر رحم کھاؤں. وہ بولتے ہوئے پھر سے ڈرگس لینے کے لیے جھکا تھا. سرکار خدارا وہ مان جائیں گی. اسے چھوڑ دے. آپ کو کچھ ہو گیا تو کون خیال رکھے گا ان کا؟ وہ اکیلی رہ جائے گی اس بے رحم دنیا میں. اسے جب کچھ نہ سوجا تو اس نے اس طرح سے اسے روکنے کا سوچا. کچھ نہیں ہوا مجھے بشیر، کچھ نہیں ہوگا. بہت ڈھیر مٹی کھا. اتنی جلدی تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑنے والا. بس اسے بھولنا چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں جو تم مجھے بالکل نہیں لینے دے رہے. اب دفعہ ہو جاؤ. وہ پہلی بار مزاح میں اڑاتے آہر میں غصے سے ڈرا تھا. بشیر نے یہ وار بھی حالی زیادہ محسوس کر کے بے بسی سے سر تھام لے. اس کی ناک سے خون بہہ جا رہا تھا پر وہ جیسے اذیت کی انتہا پر تھا. وہ ایک فیصلہ کرتا باہر کی جانب بھاگا تھا کیونکہ سلطان راؤ کو روکنا اس کے بس میں نہیں تھا. یہاں سے سلطان ویلا 20 میل کی دوری پر تھا. وہ ڈرائیو کرتا 10 میل میں ویلا پہنچا تھا. وہ تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئے جہاں سائدہ بیگم و حرم بے صبری سے سلطان راؤ کا انتظار کرتے. بشیر کہاں یہ لڑکا؟ کیوں بوڑھی ماں کی جان سولی پر لٹکا رکھی ہے اس لڑکے نے؟ وہ بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی. حرم متفکر سے میری جگہ پر چوٹ سی ہوتی کیونکہ وہ اس وقت کا غائب تھا جب سے اس نے دن میں حرم سے بات کی تھی. چچی اماں آپ فکر نہیں کریں، وہ ٹھیک ہے. کیا میں حرم بی بی جی کو ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ جی چچی ماں، سرکار نے اس کے لیے کوئی سرپرائز رکھا. انہوں نے مجھے بی بی جی کو لانے کے لیے بھیجا ہے. وہ بولتے جھجک رہا تھا کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے. جبکہ حرم کسی تھی گل ہوئی تھی. لے جاؤ بشیر پر تم لوگ جلدی آنا. مجھے فکر ہے کہ انہیں جتنا سلطان راؤ پر بھروسہ تھا اتنا ہی بشیر پر تھا. سلطان راؤ کی ماں نے سلطان راؤ کے ساتھ ساتھ اسے بھی پالا تھا. جوہر میں اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا کہ سادہ بیگم اسے کہتی وہاں سے نکل گئی. بشیر بھائی مجھے نہیں جانا. ماں کے جاتے ہوئے اسے بولی تھی. بی بی جی کیا تب بھی نہیں جائیں گے اگر آپ کو پتہ چل کہ ایک انسان آپ کی وجہ سے مرنے کو ہے؟ وہ سور جھکائے بڑے ضبط سے بولا تھا. کیا مطلب؟ اس کی زبان گنگ ہوئی تھی. سلطان سرکار بی بی جی. وہ بس اتنا کہتا باہر کی جانب بڑھا تھا. وہ بھی بوکھلاہٹ میں اس کے پیچھے بھاگی تھی. گاڑی فلیٹ کے پڑ میں رکی تھی. وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتا ڈور کھولتا اندر آیا. حرم بھی اس کے پیچھے اندر آئی تھی پر سامنے کا منظر دیکھ پر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکی اپنی سسکی کو رکھا تھا. سیاہ بینڈ پر سفید شرٹ پہنے صبح وہ سوٹ بوٹ بال بنا کس قدر ساحل لگ رہا تھا اور اب بال بکھرے ہوتے ناک سے خون رس رہا تھا. آنکھیں جیسے انگارہ ہوتی لہو بہانے کو تیار تھی. لباس بے ترتیب سا تھا. سفید شرٹ پر خون لگا ہوا تھا. شاید سینے کے سام پھر سے کھڑے ہو گئے تھے یا شاید گر گیا تھا. وہ جھکا ہوا ڈرگس لے رہا تھا. حرم کی آنکھیں پھڑ پڑی. بشیر تیزی سے اس کی جانب آیا تھا. سرکار دیکھیے میں آپ کی ملکہ کو لے آیا ہوں. اب اسے چھوڑ دے خدایا. وہ اس کے سامنے بیٹھتا حرم کی جانب اشارہ کرتے بولا تم پھر آ گئے. تم دفعہ کیوں نہیں ہو جاتے ڈیڈی انسان؟ اس کی بات انسونی کرتا غصے سے زیادہ تھا. اس کا دماغ اب کام کرنا بالکل چھوڑ چکا تھا. در سے سر پڑنے کے قریب تھا. وہ نازک سی جان اس کی دھار پر کبا کر رہ گئی. بی بی جی پلیز آپ سرکار کو روکی. وہ اس کی جانب آتا ملتجی لہجے میں بولتا. وہ جو گہرے صدمے میں تھی اس کے بلانے پر ہوش میں آتی. اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا. اپنے آپ میں مگن مسلسل ڈرگ لے رہا تھا. سلطان بھائی ہمت جٹاتی اس کے کچھ قریب آتے سے پکارا تھا. نشے کی وجہ سے اپنی ملک کی آواز کہیں دور سے جیسے سنائی دی تھی. انہیں اپنی دھندلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا پر وہ اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھی. وہ آنکھیں مسلنے کو پھر دیکھا پر وہ تب بھی اسے
کہیں دھن میں ہی لپٹی نظر آئی۔ وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہر چیز گراتے بامشکل اٹھا تھا، پر جسم جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی پوری ول پاور لگاتے اٹھا تھا، حرم نم آنکھوں سے اسے دیکھے۔ کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ حرم میری ملکہ، یہ تم ہو نا؟ آگے تم پر تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا چہرہ دھندلاہٹ میں دیکھ کر لڑکھڑاتے لہجے میں چلایا۔ وہ بزرگ کا 2 قدم پیچھے کر چلیے، آپ جو کہیں کہ میں سب مانوں گی۔ وہ اسے لہو لہان سینہ اور اس کی وحشت زدہ آنکھیں دیکھ وہ پوری طرح سے روتے ہوئے لرزتے بولی تھی۔ اس کی بات میں وہ ایک پل کو زخمی سا مسکرایا تھا اور اگلے ہی پل دھڑام سے زمین بوس ہوا تھا۔ وہ خوف سے چلا تھی، بچی اس کی جانب بھاگا تھا۔ حال جی ایس پیلس میں شادی کی تیاری زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ آج رات کے وقت ان لوگوں نے اوپنر کی رسم رکھی تھی۔ ہیزل 27 اور بادشاہ کے روم میں تھی۔ وہ شدید صدمے تھی۔ وہ ہمارے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ستارہ جس کی 15 منٹ بعد آواز نکلی تھی، جبکہ ہیزل ابھی تک صدمے میں تھی۔ لمس ابراہیم کو ہنسی آ رہی تھی۔ ان کی ہوں شکلیں دیکھا۔ لمس ابھی یہ جیتی ہیں، وہ ایسا کیسے کرتے؟ ہم سب کی شادی بھی ٹھیک سے انجوائے نہیں کر سکے؟ میں نے جان سے بالکل نہیں بولا، وہ بہت گندے ہو گئے ہیں۔ وہ ہوش میں آتے ہی روحان سا ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہیزل گڑیا، آپ ایسا نہیں کہہ سکتی میرے عالم بھائی کے بارے میں۔ لمس ابراہیم نے فوراً سے عالم راؤ کی سائے لی تھی۔ لمس ابھی آپ تو میری سائے تھی نا؟ پارٹی بدل لی، وہ منہ بسوتی حیرانی سے بولی۔ وہ بے نیازی سے شانے جھکا کر ہے کہ مجھے جان سے ابھی بات کرنی ہے، میں اپنے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دوں گی۔ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی تھی ستارہ اور لمس ابراہیم نے ماتھا پیٹ لیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ چاروں حال میں صوفہ پر کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہیزل منہ بسوڑتی بادشاہ کے پاس بڑھتی، منہ پھیلا اس کے شانے پر سار رکھ گئی تھی۔ بادشاہ نے اس کی طرف ہنسا بنا اس کے پیشانے پر بوسہ دیا۔ عالم راؤ نے دونوں کو گھورا تھا اور دوسرا وہ اس کی جان دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ بھائی میں ناراض ہوں، سب سے منہ کے زاویے بناتی بولی تھی۔ ریان ملک نے مجھے چھوٹی سی بابی کے تیور دیکھے تھے، جو یقیناً جان بھر کوئی بم پھوڑنے والے تھے، جبکہ ایان ملک کے تو کان کھڑے تھے۔ کیوں میرا بچہ؟ وہ محبت آمیز لہجے میں دریافت کر تھا۔ کیونکہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے سکون سے عالم راؤ پر بم پھوڑا تھا، باقی سب بھی چونکے تھے۔ وہ سب سے مٹھیاں بھیج گیا۔ کیوں میرا بچہ؟ بادشاہ نے محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں اپنے اکلوتے بھائی کی شادی انجوائے نہیں کر پاؤں گی نا؟ وہ سارے اٹھاتے روحان سا ہوئی تھی۔ اس کے بابا سب نفی میں سا لا کر رہ گئے تھے۔ میرا پیارا بچہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ گڑیا آپ انجوائے کریں گی پرنسس، بلکہ ساتھ سے آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ پرامس کرے، مجھے ساری رسمیں انجوائے کرنی ہیں۔ وہ نیم رضامندی ہوئی تھی۔ وہ بولتی اتنی پیاری لگی تھی کہ عالم راؤ کی آنکھوں میں سرور اترا تھا۔ اس کی یہ معصوم ادائیں ہی تو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اسے اپنی باہوں میں بڑھ کے اپنی قربت سے اسے بھی پاگل کر دے۔ پرامس بھائی کی جانب اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو چومتا محبت سے بولا تھا۔ وہ ایک دم سے کھلکھلاتی۔ ایک بار پھر سے عالم راؤ کا چین قرار لوٹ کے کیا کوئی اتنا پیارا بھی مسکرا سکتا تھا؟ تھینک یو بھائی، لو یو سو مچ۔ وہ اس سے لپٹ کے تھی۔ وہ مسکراتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ عالم راؤ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ایک جھٹکے سے ہیزل کو کھینچ کر اپنے سینے میں قید کر گیا۔ وہ اس افطار پر ہلکی بادشاہ نے اسے گڑی سے نوازا تھا۔ سب کے چہرے پر منحوس سی مسکراہٹ بکھری، جبکہ ہیزل حیا سے نظریں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ جانے جہاں میرے علاوہ سب سے واضح پڑھا کریں، اور اگر آپ کی کوئی خواہش ہے میری جان تو اپنی جان سے کہنا۔ تمہاری ہر خواہش سارا آنکھوں پر وہ کسی دوسرے کے سینے سے لگ کر دل مت جلائے کر اپنی جان کا میرے جان معاشقی۔ اسے اپنے سینے میں سموتے بنا کسی پرواہ کیے جنونی اور وار پر کس بولا تھا۔ سب کی منحوس نظریں ہنوز ان پر جمی ہوئی تھی۔ ہیزل کو سب کے سامنے اس شخص کی بے باکی پر ہمیشہ سے انگارہ ہو جاتی تھی۔ جان، وہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ترش لہجے میں کہا تھا۔ ہو گیا ان کا شروع، میری جان، چلو ہم چلتے ہیں۔ ریان ملک دونوں کو ایک دوسرے کو گھورتا دیکھ وہ دھیرے سے سڑک ستارہ کی جانب آتا، اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ایک جھٹکے میں اسے اٹھاتے وہاں سے نکلا تھا۔ ہو گئی پر میری وہ بیوی ہے۔ وہ اس کی بات ہوا میں اڑاتا استحقاق سے ہیزل کی کمر کے اپنے گرفت میں تانگ کرتے اترا کر بولا تھا۔ جان تم کچھ بھی کہو، وہ میری بہن رہے گی۔ وہ بھی باضی تھا، پر اب وہ صرف میری ہے۔ وہ بھی مہا ضدی تھا۔ ارے چپ کرو آپ دونوں، یار کوئی ایسا کرتا ہے؟ دیکھو معصوم سے بچی کو ڈرا رکھا ہے آپ دونوں نے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کوئی ٹاپی ہے جو آپ دونوں میرے لیے میری ہے کر رہے ہیں؟ وہ پورا ملکہ جذبات بنا لیکچر جاتے بولا۔ عالم راؤ نے ہونہار نظر سے اسے گھورا تھا۔ بازی ذرا اپنا جوتا دینا، اس 2 نمبر ایکٹر کو تو ساری ایکٹنگ نکالوں۔ اس کے بالوں پر بادشاہ نے فوراً سے اپنا جوتا اتارتے اس کے ہاتھ میں تھمایا، جسے دیکھتے ایان ملک نے پھرتی دکھاتے وہاں سے بھاگنا چاہا، پر عالم راؤ کا نشان نے کہاں چونکتا تھا جو سیدھا داب سے اس کی کمر پر جا لگا۔ مار ڈالا معصوم بچے کو۔ انہیں دہائی دینا چلانا شروع کیا تھا
اندر آتی مونا کی ہنسی نکل گئی اسے شکل دیکھا وہ ایان ملک اپنا غم بولتا اس کی ہنسی میں کھو گیا تھا۔ کیا یہ لڑکی مسکراتی بھی تھی؟ جان آپ گندے، آپ نے آیان بھائی کو کیوں مارا؟ وہ تیور دکھاتے ماتھے پر گولی ڈالتے بولی تھی۔ عالم رو کی اب بات ہوئی تھی اپنی گولڈر ڈال کے معصوم اداؤں کے آگے، تبھی اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اوپر کی جانا بڑا تھا۔ ہیزل کی آنکھیں پھٹ پڑی اس کی حرکت پر۔ بھائی بچائیے، وہ مزاحمت کرتے چلائے تھے۔ بادشاہ نے دانت پیسے تھے عالم رو کی حرکت پر، جبکہ لمز ابراہیم کی کھیل کھلاڑ بے ساتھ تھے، پر اس کی نظریں جائز ہی بادشاہ پر پڑی۔ اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگی تھی۔ جو خطرناک تیور لیے اسی کی جانب بڑھا تھا۔ نونوشا صوفے کے پار جا کر کھڑی ہوتی بولی تھی، پر بادشاہ کو کوئی ارادہ نہیں تھا اسے بخشنے تھا۔ جانے جنون ماں باز نہیں سکتے بادشاہ سے، اس لیے خود ہی میری باہوں میں آ جائے، کیونکہ شدید پیار آ رہا ہے آپ کے شاکوا پر۔ اور نظروں میں شدید بے باکی لیے اسے سار ٹپاؤں دیکھتے ہمار آلودہ لہجے میں بولتا لمز ابراہیم کو گلال کر گیا، جو براؤن کلر کی ٹاپ پہنتے، یلو کلر کی اسکرٹ پہنتے، گلے میں یلو اسکارف پہنے، بالوں کو میسی جوڑے کی شکل میں لپیٹے، بنا کسی مصنوعی شے کے شفاف چہرے کے ساتھ اس کی بے باک نظروں سے ہوتی اپنے قدرتی سے اور لبوں کو دانتوں سے کاٹے، اپنی سیاہ گلابی آنکھیں پکڑے جانے کے ڈر سے بڑی کیے اسے بری طرح سے بہکا رہی تھی۔ لمز ابراہیم دل بری شدت سے دھڑکا تھا۔ نہیں شابیز، بادشاہ کے اس کی جانب آنے پر دوسری سائڈ سے گھومتے لرزتے لہجے میں بولی تھی، بالکل نہیں، شاہ کے جنون سے سزا ملے گی آپ کو یوں بے وقت مجھے بہکانے کی۔ وہ صوفے پھلانگتا ایک جوش میں اپنی باہوں میں بڑھتا اپنے پوشن کی جانب بڑھا تھا۔ عالم رو اپنے روم میں آتے اسے بیڈ پر ڈالتا اس پر جھکا تھا۔ وہ سانس روک گئی تھی۔ تو آپ باہر کیا کر رہی تھی میرے جہاں؟ اس کے بالوں میں پیچھے سے ہاتھ پھنسا اس کا سر اوپر اٹھاتے اپنے چہرے کے قریب کرتا ہمار آلودہ لہجے میں بولا تھا۔ جان اس کی پکار پر عالم رو کی جان سے قربان ہوا تھا۔ اس پری کی کون سے ادا سے بتا، جی میرے کل جہاں۔ وہ اس کے گلال چہرے پر ناک تیز کرتے مدہوش ہونے لگا تھا۔ وہ کپکپاتی سچی سے آنکھیں میں اس کی دل بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ آپ مجھے، وہ بولتے رکے تھے، کیا آپ نے میری جان؟ وہ اس کے رخساروں کے کنارے پر اپنے دہکتے لب رکھتا اسے سمجھنے پر مجبور کر گیا۔ آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ بمشکل لڑتے ہوئے بولی تھی، جو اس کے حسین چہرے کے کناروں پر لب رکھتے مدہوش سا اس کے سوال پر لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کیونکہ آپ کو میرے لیے بنایا گیا تھا۔ ازل سے یہ روح پیاسی تھی آپ کے دیدار کی، پھر جب آپ سامنے آئی تو روح آپ کے دیدار سے سیراب ہوئی اور دل آپ کے لمس سے زندہ۔ میں اس جذبے کو پیار نہیں کہوں گا جانا، شاید یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، میں بیان نہیں کر پاؤں گا اور یہ زندگی تمام ہو جائے گی۔ آپ شاید جانیں سلطان کا دل ہے یا اس کی سانس یا روح کی ساری سکونیت، کچھ سمجھ نہیں پاتا الفاظ۔ وہ الفت و معرفت کے اس کے حسین چہرے کو اپنی نظروں میں بسائے الفت و دیوانگی سے بولا تھا۔ ہیزل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بکھرے تھے، جنہیں وہ بنا بے مایہ ہونے دیتا اپنے لبوں سے چون کر اپنے اندر سے مل گیا۔ اپنی زندگی کا حاصل کر کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں، میں آپ کی محبت مجھے مغرور کرنے لگتی ہے جان۔ اس کے بعد جیسے کہنے کو الفاظ نہیں تھا، وہ نم لہجے میں بولی، عالم کو مسکرانے پر مجبور کر گی، اور میں مغرور ہو چکا ہوں آپ کو پا کر میرے کل جہاں۔ جانے سلطان نے اپنی پوری حیات آپ پر واری، میری نصف بہتر۔ اس کے پیشانی پر لب رکھتے اتراتے بولا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ عالم رو نے دھوپ چھاؤں سا منظر دیکھتے اس کے سنہری آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ وہ مسکرائی تھی، اس کے روح افزاں لمس وہ اسے بیڈ پر ڈالتا اس سے پہلے کہ اٹھتا وہ اس کی گردن میں بازو حل کرتے آنکھیں موند گئی۔ عالم رو نے حیرانی سے اپنی نازک سی جان کو دیکھا تھا، جو جس نے آج پہلی بار ایسی جرأت کی تھی۔ وہ متبسم ہوتا اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے پوری شدت سے اس کے کپکپاتے نازک سی پنکھڑیوں پر جھکا تھا۔ وہ لرزی اس کی گردن کی اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے دہکتے لمس پر دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا تھا۔ بڑی ہمت کرتے اس نے پیش قدمی کی تھی، جو اس کے لحاظ سے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔